لالقاعدہ مولا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ما تقول فی صحیح البخاری، اللہ کے وہ فرمائیے صحیح بخاری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت پر مسرت موقع ہے کہ اس مجلس میں امام بخاری کی صحیح اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کے حوالہ سے گفتگو ہوئی جا رہی ہے۔ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اور اپنے علماء کی موجودگی میں کچھ کہنا میرے لیے جسارت سے بھی کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری جسارت کو معاف فرمائے۔ موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے، اتنے مختصر وقت میں 3 اہم پہلوؤں کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 256 میں فوت ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ حدیث جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کے اول اور صحیح مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے، جس طرف بھی وہ پھرے گا ہم اس کو پھیر دیں گے، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ بات تو یہاں تک کلیئر ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ باعث ہے عذاب کا۔ ساتھ سبیل مومنین کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مخالفت سبیل مومنین کے بغیر معلومی ہی نہیں ہو سکتی۔ محدثین وہ عظیم لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا راستہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ مسلمین، ائمہ ہدا، ائمہ محدثین کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ یہی رائے حق ہے اور اسی کو محدثین اعظام نے مدلل اور مبرہن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا، یعنی نبی پاک کی بعثت امیوں کے لیے، صحابہ کے لیے جو عرب تھے، آخرین جو ان کے بعد آنے والے، منہم جن کا تعلق اصحاب سے ہوگا، عقیدہ اور عمل کے حوالے سے ان کا تعلق صحابہ سے ہوگا، منہج کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے وہ صحابہ سے موافقت رکھتے ہوں گے۔ لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے مگر ضرور بھی ضرور پیدا ہوں گے اور ضرور بھی ضرور صحابہ کے منہج پر چلیں گے۔ تیسری آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار
ان پر اللہ کی رضوان ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں اللہ کی رضا مل گئی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور وہ جو مہاجرین و انصار کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ، صحابہ کے لیے رضا مشروط نہیں، صحابہ کے بعد آنے والوں کے لیے رضا مشروط ہے احسان کے ساتھ۔ اس آیت کے اول مصداق محدثین اعظام ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، جنہوں نے صحابہ سے عقیدت محبت رکھتے ہوئے ان کے عقیدہ اور ان کے عمل اور علم کو اپنا دین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لما یلحقوا بہم، ائمہ محدثین کے لیے اس پہ مزدہ جہاں فضا ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین عند ثریہ لنالہ رجال و رجل من ہؤلاء، دین اگر ثریہ ستارے پر بھی ہوتا، اہل فارس میں سے بہت سارے یا ایک ایسا فرد ہوگا، ایسا شخص ہوگا، وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ اس حدیث کے اول مصداق امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے کے سارے فارسی تھے، عجمی تھے، ان کا شمار آخرین منہم میں ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ مہاجرین و انصار کا اتباع کیا، یہی وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ عمل کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا، جن میں امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرع الرازی بھی ہیں رحمہم اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجوبہ کہہ دیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں ہمارے علم اور عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں بخاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ بخاری جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا، اگر ساری دنیا چراغ لیے بھی ڈھونڈے بخاری جیسا نہیں تلاش کر سکتے۔ بخاری کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ بخاری امام تھا حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، رجال میں، تاریخ میں، بخاری کی کیا عظمت ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اپنی املائی کتاب الحرف الشذی کے اندر فرماتے ہیں کان شمس السماء ھذا الفن، کان شمس السماء ھذا الفن، زمین پر رسول اللہ کی حدیث کا ایک سورج تھا جو آسمان کی بلندیوں پر جا چمکا۔ یہ بخاری ہے رحمہ اللہ تعالی، ساری دنیا ان کی شان میں رتب اللسان ہے۔ آپ بالاجماع بالاتفاق ثقہ ہیں، معتبر ہیں، حجت ہیں۔ آپ جیسا جرح و تعدیل کا امام روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو جامع کمالات بنایا تھا۔ امام بخاری اس امت کے محسن ہیں۔ آج جو ہمارے پاس خیر ہے وہ امام بخاری کی وجہ سے ہے۔ معرفت علوم الحدیث حاکم حسن سند کے ساتھ ایک روایت ہے، حافظ ابو العباس محمد بن عبد الرحمن دغولی وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بغداد نے امام بخاری کی طرف خط لکھا، المسلمون بخیر ما بقیت لہم ولیس لہم خیر حین تفتقد۔ امام جی آپ دنیا میں ہیں تو خیر ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے خیر اٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو خیر کا منبع بنایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ شاگردہ امام مسلم، جو امام مسلم کو نہیں جانتا وہ امام بخاری کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جیسا امام محدث چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور مسلم امام بخاری کی برکت ہے۔
امام درقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لولا البخاری لما عذاب مسلم ولا جاء. تاریخ بغداد میں اور تاریخ نساکر میں اسی سند کے ساتھ امام درقطنی کا قول ہے. بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی جان پہچان بھی نہ ہوتی. مسلم کو اللہ رب العالمین نے عزت، مقام و مرتبہ اور رفت عطا کی تو امام بخاری کے طفیل عطا کی. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یبغضک الا حاسد. میرے شیخ محترم آپ سے بغض کوئی حاسد انسان رکھ سکتا ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. میں شہادت دیتا ہوں آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں. ایک اور قول معرفت علوم الحدیث حاکم حسن سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، امام بخاری کا ماتھا چوما، دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللہ. مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی قدم بوسی کروں، آپ کے قدم چوم لوں. اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، اے علل حدیث کے ماہر امام، مجھے اجازت ہے میں آپ کی قدم بوسی کرتا ہوں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی 311 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس تحت السماء لیس تحت عدیم السماء. نہیں، ما رأیت تحت عدیم السماء عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل البخاری. ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی امام الائمہ کے لقب سے ملقب ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس نیلی فام چھت کے نیچے حدیث کا بڑا عالم امام بخاری سے بڑھ کر نہیں دیکھا. یہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں. ہر دور کے علماء اور محدثین امام بخاری کی شان میں رتب و لسان رہے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے حدث ساری مقدمہ فتح الباری کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. یہ کفایت کرتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں لو فتحت باب ثناء الائمۃ ممن تأخر عن عصری لفن القرطاس ونفدت الانفاس فذاک بحر لا ساحل له. امام بخاری کا دور تو دور عظیم دور تھا. محدثین عظام آپ کے استاذ اور شاگرد تھے. امام بخاری کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد علماء امت نے بخاری کی اس قدر ثنا اور مدح کی ہے. اگر اس مدح کو کوئی جمع کرنا چاہے لفن القرطاس کاغذ ختم ہو جائیں گے وَنَفِدَتِ الْأَنفَاسِ لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. فَذَاكَ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ. بخاری تو سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کیا شان رکھتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو شارح بخاری ہیں انہوں نے امام بخاری کی شان میں 2 کلمے کہے ہیں. اگر میرے پاس آب زر ہو تو اس دنیا کی در دیوار پر لکھ دوں جبل الحفظ جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. بس
بخاری حافظے کا پہاڑ تھا، فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اعزازات ہیں۔ بنیادی طور پر 4 اعزاز اس امت کو بخشے ہیں آپ نے۔ پہلا یہ ہے کہ صحیح حدیث کا مجموعہ سب سے پہلے ضرور ضمیر پر امام بخاری نے جمع کیا۔ ہر حدیث کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع۔ نمبر 2، ہر حدیث کو امت کی طرف سے تلقی ملی ہے۔ یہ اعزاز امام بخاری کے تلمیذ ارشد امام مسلم کو حاصل ہے۔ دنیا میں بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ اعزاز کسی تیسرے انسان کو نہیں ملا۔ جبکہ پہلے بھی کتابیں لکھی گئیں، موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح ترین حدیث کا مجموعہ موطا امام مالک ہے۔ بعد میں اللہ نے بخاری مسلم کو عظمت بخشی، موطا سے بھی فائق ہو گئی۔ دوسری راہ جو امام بخاری نے امت کو دکھائی، اتنی مشکل تھی، اتنی مشکل راہ، ایک فرد بھی اس راستے پہ نہیں چلا۔ امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا، تکرار کے ساتھ جمع کیا۔ امام بخاری نے صرف تکرار حدیث نہیں بلکہ اس تکرار سے امت کو فائدہ، استنباط اور استدلال کی صورت میں دیا۔ پوری کتاب امام بخاری نے استنباط اور استدلال سے بھر دی۔ کوئی محدث ایسا نہیں آیا جس نے امام بخاری جیسی فقہ حدیث میں کوشش کی ہو۔ نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا۔ تیسری بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حتی المقتور حتی الوسع، ہر باب میں قرآنی آیات ذکر کی ہیں۔ یہ انداز پہلوں میں اور بعد میں نہیں ملتا۔ یہ طریقہ، یہ اسلوب دنیا میں صرف اور صرف امام بخاری کے حصے میں آیا۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں دین ہیں۔ حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کی جا سکتا۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شروع میں 7 حدیثیں لائی ہیں بطور مقدمہ کے، اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث وحی ہے، یہ حدیث وحی ہے، یہ دین ہے، اس بن ہم جی نہیں سکتے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جسے نوح نبی کی طرف وحی کی تھی۔ نبیوں والی وحی آپ پر ہوئی ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ حدیثیں وحی ہیں، منزل من اللہ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا، اور امام بخاری نے ایسی کوشش کی، دنیا کو ورطہ میں ڈال دیا۔ امام رحمہ اللہ تعالی نے جو کتاب لکھی وہ اصح الکتب ہے، اور اس کتاب کو 3 اعزازات حاصل ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے دنیا میں 3 اجماع ہوئے ہیں۔ پہلا اجماع بخاری کے نام پر، صحیح البخاری، یہ اجماعی نام ہے، اتفاقی ہے۔ علامہ ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ نے المفہم کے اندر، آپ 656 میں فوت ہو، یہ بات لکھی ہے، انقضى الاجماع، انعقد الاجماع علی تلقیہما باسم صحیحین وقادہ، کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ اس نام پر اجماع ہو چکا ہے، جس طرح مسلم کی صحیح مسلم پر اجماع ہے، اوقادہ یا معاملہ اجماع کے قریب تر ہے۔ پہلا اجماع بخاری کے نام پر۔ دوسرا، بخاری کی احادیث کے صحیح ہونے پر۔ حافظ نووی رحمہ اللہ تعالی 676 میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہم اللہ علی
असहुल कुतुब बादल कुरान अज़ीज़ सहीहान अल बुखारी व मुस्लिम व तलक्कत उमल उम्मह। उलमा का, इल्म वालों का इस बात पर इत्तिफाक है कि कुरान करीम के बाद सही तरीन दो किताबें हैं, एक बुखारी और एक मुस्लिम, और दोनों को तलकी बिलकबूल उम्मत हासिल है। जब से इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम लिखी, उम्मत ने दोनों को हाथों हाथ ले लिया। अल्लाह ने दो किताबों को शरफ बख्शा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के गंजीने और खजीने हैं, जो इमाम बुखारी की बरकत है हमारे पास। हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और तीसरी बात, बल्कि इसी के साथ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने अल फतावतुल कुबरा के अंदर ये बात जिक्र की है, लैस तहत अदीम इस्समा किताबुन असख्खु मिनल बुखारी असख्खु मिन सहीह बुखारी व मुस्लिम बादल कुरान। इस नीली फार्म छत के नीचे, इस आसमान के नीचे, जरूरी जमीन पर बुखारी मुस्लिम दो सही तरीन किताबें हैं। ये इत्तेफाक हो गया। और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला, जो बुखारी के इशारे भी हैं, अल बिदाया व निहाया के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अजमा अला सबूतिही व सिअत मा फीहि आलुल इस्लाम। बुखारी के सबूत पर इसके दो माना हो सकते हैं कि इमाम बुखारी की इमाम बुखारी से निस्बत पर, इस किताब के सबूत पर, और जो कुछ इस किताब के अंदर है अहले इस्लाम का, उसके सही होने पर इजमा हो गया है। सही बुखारी मुसलमानों के पास सही हदीस का सरमाया और ज़ख़ीरा है। वाइली सईदी 444 हिजरी में फौत होते हैं। वो फरमाते हैं उलमा का, फुकहा का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है, अगर कोई शख्स कसम उठाए कि मुझ पर मेरी बीवी हराम, मुझ पर मेरी बीवी तलाक, अगर बुखारी मुस्लिम में कोई मरफू मुत्तसिल ज़ईफ हदीस हो, उलमा कहते हैं उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी। बुखारी मुस्लिम में कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। ये उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है। और इससे भी आगे चलिए, हिब्बतुल्लाह अल-लालकाई रहमहुल्लाह ताला, जो 418 हिजरी में पैदा होते हैं, खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल-इत्तिजाज भी शाफी के अंदर सही सनद के साथ उनका एक कौल लिखा है, रहतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनामी। लालकाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मा तक़ूलु फ़ी सही अल बुखारी, अल्लाह के वो फरमाइए सही बुखारी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? फरमाया बुखारी तो सही किताब है, जहां आइम्मा बियक जुबां होकर सही बुखारी की हदीसों को सही कहते हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो एक इमाम के ख्वाब की सूरत में उम्मत के सामने आया, एक बहुत बड़ी तईद है। बुखारी सही किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या शान वाले इमाम थे। अल्लामा ऐनी ने सही बुखारी के मुतल्लिक एक बात नकल की उम्दतुल कारी के अंदर, हुआ बहरुन यतलातमु अमवाजा, हुआ बहरुन यतलातमु अमवाजा, रायतुन नास यदखुलून फीहि अफवाजा, फमन खाज़ फीहि फाज़ा, फमन खाज़ फीहि ज़फ़रा, बिकन्ज़ ला यनफ़दु अबदा, वफ़ाज़ बिजवाहिरिहि अल्लती ला तुक़्सा अददा। वाह नहीं, क्या कमाल की बात की है। बुखारी ठाठे मारता हुआ समंदर है, जिसमें हर वक्त तुग़यानी आई रहती है, हर वक्त ठाठे मारता हुआ समंदर। मैंने उम्मत के उलमा को इसके अंदर गोता जन होते भी देखा है। जो भी बुखारी में गोता जन हुआ, कीमती जवाहिर ला तादाद यवाकीत अपने साथ उठा कर लाया है, और ऐसे ऐसे खजाने लाया है जो कभी खत्म नहीं होंगे। सही बुखारी
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسا اہتمام کیا. آج بخاری کے بہت سارے دشمن ہیں جو بخاری کو گرانا چاہتے ہیں مگر بخاری کو گرا نہیں سکتے. بخاری کو کیوں گرانا چاہتے؟ اتنا معتبر یہ حدیث کا ذخیرہ ہے، اتنا معتبر ذخیرہ ہے. جب تک بخاری سامنے سے نہیں ہٹے گی حدیث پر کوئی وار بھی منکرین حدیث کا کامیاب نہیں ہو سکتا. 1443 ہو گئے، بخاری کو کوئی نہیں گرا سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک بخاری کو کوئی نہیں گرائے گا. بخاری عظمتوں کا امام تھا. آپ کی کتاب کی کیا شان ہے؟ بخاری یوں سمجھے جس طرح صحابہ محمد میں ابو بکر ہیں، محدثین میں امام بخاری ہیں. امام بخاری کو اللہ نے برکتیں عطا کی تھی. امام بخاری خود برکت ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کے آپ شاگرد ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بغداد میں فتنہ خلق قرآن نمودار ہوا تھا، امام رحمہ اللہ تعالی کو کتنی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرنا ہوئیں. اس موقع پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مقدمہ امام بخاری نے لڑا تھا. خلق و افعال العباد کتاب لکھی اور دنیا کو بتایا الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، بلکہ یہ کہا اعمالنا مخلوقہ، المقروء والملفوظ ہوا کلام اللہ لیس بمخلوق. یہ امام بخاری نے مقدمہ لڑا، اور صحیح بخاری کے آخر میں امام بخاری نے قرآن کریم کے حوالے سے 25 باب قائم کی ہیں. معتزلہ، اشاعرہ، مفضیہ، جامعہ سب کا رد کیا، سب کا رد کیا. قرآن کے حوالے سے لوگوں نے جو گمراہیاں اور ضلالتیں پھیلا رکھی تھی امام بخاری نے سب کا رد کیا. امام بخاری کی بخاری کیا شان والی کتاب ہے. محمد بن یوسف فربری جن کا نسخہ ہمارے پاس ہے، یہ کہتے ہیں تاریخ بغداد میں ہے کہ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے 90,000 لوگوں نے سنی. کتنے لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے سنی. یہ تواتر روئے زمین پر کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا. کوئی بخاری کو کیسے گرا سکتا ہے؟ پھر سماعات ہوئے، قراءات ہوئی. ائمہ محدثین نے بخاری کو متنن اور سندن یاد کیا. اس زمین پر کتنے لوگ تھے جن کو بخاری کی سندیں اور حدیثیں یاد تھی. امام بیکی کو بخاری یاد تھی، امام حاکم کو بخاری یاد تھی، دیگر ائمہ کو بخاری اور مسلم دونوں یاد تھی. اتنی شان والی کتاب ہے. اور بخاری کی تقریباً ساری کی ساری حدیثیں موطا امام مالک میں، مسند حمیدی میں، مسند احمد کے اندر موجود ہیں. بے الفاظ دیگر بخاری مسلم ساری کی ساری مسند احمد کے اندر موجود ہے. مگر امام بخاری نے انہی حدیثوں کو مضبوط سندوں کے ساتھ اور اپنی سندوں کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر ذکر کر دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسا اہتمام دنیا میں کسی نے نہیں کیا. ہاں صحیح حدیث کا مجموعہ امام مسلم نے جمع کر لیا اپنے استاد کی پیروی میں، مگر امام بخاری کا دیگر جو اسالیب اور انداز ہے کسی سے نہیں ہو سکے، کسی سے نہیں ہو سکے. احمد بن حنبل آپ کے استاد ہیں، اسحاق بن راہویہ آپ کے استاد ہیں، احمد بن صالح المصری کی آپ برکت ہیں، سلیمان بن حرب آپ کے استاد ہیں، امام حمیدی آپ کے استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ آپ کے استاد ہیں، امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد ہیں، امام دارمی آپ کے استاد ہیں. اور آپ کے ارشد الامزہ میں امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابو حاتم رازی ہیں، ابو زرع رازی ہیں، محمد بن نصر المروزی ہیں، ابن ابی عاصم ہیں، جم غفیر، ہزاروں مشائخ، ہزاروں شاگرد امام بخاری کے. امام بخاری نے رسول اللہ کی حدیثوں کا امت کو شاہپارہ دیا. یاد رکھیے بخاری شریف جو ہے
یہ معجزاتی کتاب ہے، یہ صحیح حدیث کا صرف مجموعہ نہیں، یہ فقہ القرآن و سنہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بتائیے قرآن کریم کی سب سے معتبر تفسیر کون سی ہے، آپ کہیں صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، امام بخاری فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مجتہد گر بھی تھے، لا ریب مجتہد امام بخاری ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کان اماما حافظا حجتا راسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا من افراد عالم۔ کیا یگانہ روزگار ہستی ہے، امام بھی ہے، امام حافظ بھی ہے، حجت بھی ہے، فقہ اور حدیث چوٹی کا امام بھی ہے، مجتہد بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے عجیب انداز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 3882 ابواب اس کے اندر قائم کر دی ہیں۔ کتنے؟ 3882 ابواب قائم کی ہیں۔ ایک ایک باب کے اندر کئی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو فقہ سے بھر دیا ہے۔ یہ حملے کرتے ہیں صحیح بخاری پر اس لیے کہ بخاری امت کی ضرورت ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب نہیں بلکہ جامع ہے۔ جامع کا مطلب کہ حدیث کی تمام انواع پر مشتمل ہے، وہ حدیث جن کی ایک انسان کو زندگی میں ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے، اور اس کا مجموعہ عارف شامت بنتا ہے۔ بخاری میں عقائد ہیں، احکام ہیں، احکام رقائق ہیں اور فتن ہیں، شمائل ہیں، آداب ہیں، مناقب ہیں، تاریخ ہے، سیرت ہے، مغازی ہے۔ بخاری نے رسول اللہ کی حدیث سے بخاری کو بھر دیا ہے۔ 7572 حدیثیں صحیح بخاری میں، تکرار ختم کرے تو 4000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ سب سے مختصر کتاب صحیح بخاری ہے۔ کیا شان والی کتاب ہے۔ محدثین عظام نے اس کتاب کی اتنی خدمت کی ہے، بال کے کھال اتار کے رکھ دی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت۔ شروحات لکھی ہیں 150 کے قریب دنیا میں لگ بھگ صحیح بخاری کی معتبر شروحات ہیں عربی میں۔ بلکہ علامہ ابن خلدون جو 808 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شرح صحیح البخاری دین علی الامہ، صحیح بخاری کی شرح امت پر قرض ہے جس نے آج تک یہ قرض نہیں چکایا۔ بعض نے کہا فتح الباری لا ہجرت بعد الفتح، علماء کہتے ہیں فتح الباری کی بات گنجائش نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے بخاری کی کوئی شرح لکھنے کی، اتنی بہترین شرح ہے۔ مگر 808 ہجری میں وہ بیان کرتے اپنے بطال میں بھی شرح کی، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی ہے، مگر کسی نے بخاری کا حق ادا نہیں کیا۔ امام بخاری نے باب قائم کی ہیں، اتنا وزنی، اتنا گہرائی والا باب ہے، شارحین بخاری آئے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ یہاں بخاری کی مراد کیا ہو سکتی ہے۔ یہ انداز اور کسی محدث کا نہیں ہے۔ سادے سادے ابواب ہیں جن کو بچے بھی سمجھ لیتے ہیں، جن کو بوڑھے اور عورتیں بھی سمجھ لیتی ہیں، مگر صحیح بخاری کے ابواب کو سمجھنا، جو امام بخاری نے ابواب میں علم جمع کر دیا ہے، اس تک دسترس پانا بہت مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر جیسا انسان، امام الدنیا، ابن حجر کا لقب امام الدنیا، حدیث اور رجال میں دنیا کا امام ابن حجر، یحتمل، احتمال ہے امام بخاری کی یہ مراد ہو سکتی ہے، احتمال ہے امام بخاری کی یہ مراد ہو سکتی ہے، یہ احتمال ہے امام بخاری کی یہ مراد ہو سکتی ہے۔ احتمال سے بات نہیں بنے گی، ہم وثوق اور یقین سے کہتے ہیں آج تک بخاری امت پر، بخاری کی جو شرح ہے امت پر قرض ہے، آج تک اس قرض کو کسی نے نہیں اتارا۔ اتنی عظیم کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے انبار لگا دیے ہیں،
اور حیران کن فقہ امام بخاری نے ذکر کی، اور ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے 2 بار 3 بار 10 بار 20 بار 30 بار 34 بار ایک حدیث کو لائے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی امام بخاری ایک حدیث کو 2 بار لاتے ہیں یا 3 بار لاتے ہیں یا 10 بار لاتے ہیں یا 30 بار لاتے ہیں، سند کا فائدہ دیں گے، اگر سند کا فائدہ نہیں تو متن کا ضرور فائدہ دیں گے۔ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا بخاری نے، حیران کن بات، فائدہ دیا صرف ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جو امام بخاری نے اپنے استاد عبدالعزیز بن عبداللہ سے، انہوں نے سلیمان بن بلال سے، اور انہوں نے اپنے استاد ثور بن زید سے، انہوں نے اپنے استاد ابو الغیث سے، ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم حتی یخرج رجل من قحطانہ یسوق الناس بعصاہ۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری کی جو امام بخاری نے بخاری میں 2 بار صرف لائی ہے، اسی سند اور متن کے ساتھ۔ باقی جتنی بھی صحیح بخاری کے اندر حدیثیں ہیں نئے سند کے ساتھ یا نئے متن کے ساتھ آئی ہیں۔ بخاری کو سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا جہاں ہمارے علم اور عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں امام بخاری کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ بخاری عظمتوں کا امام تھا، ایسا مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا، ایسا مجموعہ پیش کیا کہ محدثین نے اپنی سندوں کے ساتھ بخاری کی حدیثوں کو بھر دیا کہ ساری کی ساری بخاری مسلم آپ کو سنن کبریٰ میکی میں مل جائے گی۔ اس لیے بخاری پڑھانے والوں کو چاہیے پہلے سنن کبریٰ بہقی کا مطالعہ کریں۔ بخاری کے فہم کے لیے، مسلم کے فہم کے لیے امام بہقی کا علم چاہیے، اور بخاری پر علماء نے مستدرکات لکھے ہیں، استدراکات ہوئے بخاری پر۔ کیا شان ہے بخاری کی! امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا جو انداز ہے فقہ میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ابواب، ایسا انداز امام بخاری کا کہ حدیثوں کے ساتھ ابواب قائم کرتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بہترین فقہ اسلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اوپر حدیث کا ٹکڑا، نیچے قرآنی آیات اور حدیث۔ امام بخاری ایسے زبردست امام تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں اور رفتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ثلاثیات بخاری میں 23 ہیں کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، یہ 23 ہے۔ اس لیے بہت کم مستخرج بخاری پہ لکھی گئی، ابو نعیم نے لکھی اور کسی 1-2 اور نے لکھی ہے، اور مسلم پر 20 مستخرجات لکھی گئے، اس لیے کہ مسلم کی جو سند ہے وہ نازل ہے اور بخاری کی سند عالی ہے۔ اور آخری جو حدیث ہے امام بخاری نے 5 واسطوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کی ہے، اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، وہ اپنے استاد محمد بن فضیل سے، وہ مارا بن کاکا سے، وہ ابزرہ سے، وہ ابو ہریرہ سے، 5 واسطوں کے ساتھ۔ اور یہ حدیث امام مسلم نے 5 واسطوں سے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے جو امام بخاری کی شاگرد ہیں 5 واسطوں کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا ہے۔ محدثین عظام نے بخاری کی خدمت کی، بخاری کی شروحات لکھی، بلکہ صرف اور صرف بخاری کے ابواب پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر دور کے ائمہ نے بخاری کے ابواب کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے والے نے کہا یا فحول العلم حل رموز ما، یا فحول العلم حل رموز ما، ابداء من الابواب من اسرار۔ ماہرین علم کو بخاری کے ابواب میں جو اسرار و رموز ہیں انہوں نے تھکا دیا ہے، کوشش میں لگے ہیں کہ باب کا معنی واضح ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ باب کر کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے امام صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ مطلق باب ذکر کر دیتے ہیں۔
یہ نہیں ثابت کرتے یہ جائز ہے یا پھر کوئی ممانت یا حرمت ہے، ایسی کوئی بات یا کراہت ہے۔ چھوٹا سا باب قائم کر دیا، نیچے حدیث لا کر اپنا موقع واضح کیا، قائل علم کی اور بھی آراء ہیں اس مسئلہ میں، لہذا میرے پاس یہ دلیل ہے رسول اللہ کی حدیث، لہذا میں تو اس مطابق فتویٰ دیتا ہوں، یہ میرا مذہب یہ ہے۔ امام بخاری نے علماء کو ادب بتایا۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں، یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی علم والے کی شان میں کمی نہیں آتی، کیا فیصلہ کرے وہ عالم ہے یہ جاہل ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے یہ چھوٹا عالم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان عالم ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جس سے آپ متفق نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کے متعلق اپنے دل دماغ میں کوئی بات نہ رکھے۔ امام بخاری یہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3482 باب قائم کیے، ان میں سے ایک باب میزان کے حوالے سے امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ وہ باب کیا ہے؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اَنَّ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال روز قیامت تولے جائیں گے، اچھے ہوں یا برے، ان کا وزن ہو جائے گا۔ اور حدیث لائے امام بخاری، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے یہ جو کتاب ہے اس کا اختتام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر اس لیے بھی کیا ہے، امام بخاری پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا، اللہ نے آپ سے دین کے غلبے کا کام لیا، حدیث کی حفاظت کا کام لیا، آپ نے فقہ اسلامی کے پھریرے لہرائے اور بتایا امت کو کہ دین یہ ہے اور دین کا فہم یہ ہے۔ امام بخاری اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ بخاری اس آیت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اب باری آ گئی ہے میں اپنے رب کی تسبیح اور حمد کروں، اللہ کا بہت بڑا مجھ پر انعام ہو گیا۔ کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کے اعمال اور اقوال آراز ہیں، ان کے تو جسم ہے ہی نہیں، یہ تو نظر بھی نہیں آتے، ان کو کیسے ماپا تولا جائے گا؟ یہ فلاسفہ اور معتزلہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ امام بخاری نے قرآن سے ثابت کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو لگے گا روز قیامت کو، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ترازو کیوں لگانا ہے؟ اس لیے دنیا میں انسانوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ ایمان کیا کہتا ہے کہ چھوٹا عمل کرو یا بھاری، ہلکا کرو یا وزنی، یہ ایمان بتائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، برائیوں کا بھی وزن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی میزان قائم کریں گے، اللہ عدل و انصاف کر دیں گے۔ اب دیکھ لو جو کیا اس کا یہ وزن ہے، جو کیا اس کا یہ وزن ہے۔ کتنے معاند اور ملحد ہیں جو ترازو کو مانتے نہیں، ترازو کی تعویل کہتے ہیں یہ عدل، اللہ انصاف کرے گا، اللہ تو انصاف کریں گے، مگر اللہ اعمال کا وزن بھی کریں گے، افعال کا وزن بھی کریں گے، دفاتر بھی تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا، عمل کرنے والوں کا بھی وزن ہوگا، اور عمل کو مجسم شکل دی جائے گی، عمل بھی تولا جائے گا، تینوں تولے جائیں گے۔ اور ترازو جس طرح دنیا میں ایک ترازو ہوتا ہے ایسے ترازو ہے، دو اس کے پڑے ہوں گے، ایک اس کی ڈنڈی ہوگی، انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا۔ امام ثقیلتان فی المیزان، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے۔ آپ فلاسفہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث لائے ہیں کلیمتان، کلیمتان کلامان حبیبتان، یہ صفت ہے، الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، محبوبتان، حبیبتان کا معنی محبوبتان، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کیسی ہے؟ جیسے اللہ کے شان شان ہے، اللہ کے شان شان جو محبت ہے وہ انسانوں سے متعلق جو محبت ہے وہ انسان کرتے ہیں۔ کلیمتان حبیبتان،
یعنی کلامانے محبوبتانے یہ معنی بنے گا، اور حبیبتان یہ صفت، پھر دوسری صفت، پھر تیسری صفت، خبر مقدم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر کر دیا۔ جب خبر کے اوصاف زیادہ ہوں تو پھر مبتدا کو مؤخر لانا اچھا ہوتا ہے تاکہ سننے والے کا شوق بڑھے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا چیز ہے فوراً بتایا جائے، عظمت والی چیز کیا ہے، یہ اتنا عظیم ذکر، یہ چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کا فعل ہمیشہ مضمر ہوتا ہے۔ سبحان علم ہے تسبیح کا، جیسے عثمان اور کوئی اور نام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو واو جو ہے اگر اس کو حالیہ بنائیں پھر عبارت ہوگی وَسَبِّحُ اللَّهَ مُلْتَبِسًا بِحَمْدِهِ، میں اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں۔ اگر واو کو عاطفہ بنائیں تو پھر عبارت بنی وَسَبِّحُ اللَّهَ وَتَلَبَّسُ بِحَمْدِهِ، بِحَمْدِهِ واو عاطفہ ہے اور با حرف جار اس کا متعلق معذوف ہوگا، اثنی علیہ بحمدہ، پھر سبحان اللہ الگ جملہ و بحمدہ الگ جملہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ یہ لا کر امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اجلال کی طرف اشارہ ہے اس میں، و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کے اندر صفات اکرام کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت توسط ہے ان میں، اللہ کی صفات کو ایسے مانتے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، مشبہہ کی طرح مخلوق کے مشابہ قرار دے کر ان کا رد نہیں کرتے، نہ معطلہ کی طرح اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ اللہ کی صفت آ گئی عظمت تو ہم نے مان لی، اللہ کی صفت محبت مان لی، اللہ کا نام الرحمن آ گیا مان لیا، اللہ کا نام العظیم آیا مان لیا، دو نام اور دو صفتیں اس حدیث میں ثابت ہوتی ہیں۔ کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یا رحمان نام کو ذکر کیے گا اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ مسجع کلامی ایک کلام کی ترتیب خاص، ایک خوبصورتی کے لیے، یا دوسرے اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے الرحمن فعلان کا وزن ہے، کسی چیز کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے الرحمن لاتے ہیں، فعلان کا وزن لاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تھوڑے پر بہت نوازنے پر وہ قادر ہے، کہ سبحان اللہ کہیں تو ترازو کو بھر دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں تو کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ میں سے کون ہے جو 1000 نیکی روزانہ کمائے، 1000 نیکی روزانہ کمائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، فرمایا سبحان ربی و بحمدہ، یہ کلمات 100 بار کہہ دیں، 1000 نیکی لکھی جائے گی یا 1000 گناہ مٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ العظیم کا کیا مطلب ہے؟ العظیم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر وہ بات ثابت کریں گے جو اس کے شان شان ہے، اور ہر اس بات کی نفی کر دیں گے جو اس کے شان شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہے۔ العظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے، وہ بے مثل بالمثال ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو پڑھنے والا کوئی انسان نامراد نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، والا ذکر اللہ اکبر، تسبیح اور تحمید
تسبیح اور اللہ کی حمد کیا بات ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ تسبیح، تحمید اور تحلیل بھی استعمال، لا الہ الا اللہ کے لیے تحلیل استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم چلے گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی بہت آسان ہے، کوئی مشقت اٹھانی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر انسان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ انسان کی تکان اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ مسئلہ یہ تھا، فاطمہ کہتی میں چکی پیستی ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، علی پانی نکالتے ہیں، پسلیاں درد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کے پاس غلام ہے، وہ ہمیں عنایت کر دیں۔ مدعا یہ تھا، پہلی دفعہ گئے تو بات ہی نہیں کی، شرم کے مارے واپس آ گئے۔ دوسری بار گئے تو سیدنا فاطمہ نے ہمت کی، بابا سے یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا یہ جو غلام ہے میں نے بیچ کر، یہ صفہ کے جو طلبہ ہیں دور افتاد علاقوں سے آئے مسافر طلبہ، میں نے بیچ کر ان پہ خرچ کرنا ہے۔ دین کے طلب علموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کاٹ کر خرچ کیا ہے، اپنی بیٹی کی ضرورت کو پیچھے کیا، اپنے داماد کی تکلیف کو سہ لیا، مگر جو طلبہ تھے ان کا خیال رکھا۔ میری بیٹی میں اسے بہتر نہ بتا دوں، تھکی آ رہی ہوتی، دن بھر کام کرتی ہو، بستر پر لیٹے تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار آپ پڑھ لیا کریں، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو کوئی غلام دوں۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر اس سے انسان تھکتا نہیں ہے، اور ذکر الہی ایسی چیز ہے جس بن انسان جی نہیں سکتا، انسان ہی نہیں رہ سکتا، حیوان بن جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ انسان کو اللہ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک نبی کو چمٹی نے ڈس لیا تھا، اس نے حکم دیا کہ چمٹی کے بل کو جلا دیا جائے، جلا دیا گیا۔ اللہ نے وحی کی میرے محبوب میرے نبی آپ کو ایک چمٹی نے ڈسا، آپ نے پورا کنبہ جلا دیا، یہ تو میرا ذکر کرتی ہیں، یہ تو میرا ذکر کرتی ہیں۔ چمٹی ذکر کرے، اللہ پیغمبر کو منع کرے، روکے، کیوں ایسا کیا؟ کیا اللہ ذکر کرنے والے کو جلائیں گے؟ ایک شخص آیا، بوڑھا تھا، صحابی رسول، کہتے اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، اسلام کے احکامات پھیلے ہوئے ہیں، کہاں میں ہر حکم کو اختیار کر سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں رہا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں اپنی زندگی کے ساتھ لگا لوں اور اس کے ساتھ نبھا کروں، قبر میں اس کو ساتھ لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ آخری بات یہ ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، اس کی مثال یوں سمجھے اس کا دشمن اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ سر پر دوڑتا چلا جا رہا ہے، ہائے وائے میرا دشمن مجھے برباد ہلاک کر دے گا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک قلعہ آ جاتا ہے، وہ اس میں گھس کر اس کو دروازہ بند کر دیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے ذکر والے کی۔ شیطان غیر مری دشمن ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ حملے سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا قدردان بنائے، محدثین اعظام کا قدردان بنائے، اللہ تعالی ہمیں ذاکر بنا دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے، ہم جئیں تو اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پر جئیں تو اللہ کی حب پر جئیں، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ جو پڑھا پڑھائے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور یہ عزیز طلبہ اور طالبات یہ تحسین کے قابل ہیں، یقین جانیے ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک عرصہ تک ایک مدرسہ کے اندر رہ کر انہوں نے حصول علم کا یہ سفر طے کیا۔ میں تو حیران ہوں ماشاءاللہ، طالبات کی 22 ہیں جی صدیقی صاحب، 21 بچیوں نے صحیح بخاری شریف پڑھی ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں ان بچیوں اور بیٹیوں کو بھی وصیت کروں گا، میری بیٹیوں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچے دین کا پاسبان بنائے، اور اللہ کے دین پر قائم رہنا، اور رسول اللہ کی حدیثوں کو لومت لائم کی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی حدیثوں کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے دین کی سربلندی کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے ادنا کوششوں کو تہامہ پہاڑوں کے برابر کر دے۔ میں راستے میں آ رہا تھا، وکیل صحابہ
علامہ عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میرے آنکھوں کے سامنے تھی اور بے ساختہ دل سے دعائیں نکلتی، اللہ اپنا بندہ جہاں بھی تیرا بندہ لیٹا ہے اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، ان کو جنت کی راہ دے۔ اور حافظ عامر صدیقی برادرم یہ بھی تحصیل کے قابل ہیں، حیران ہوتے ہیں، اپنے باپ کا لگائے ہوئے گلشن اس کی آبیاری کر رہے ہیں اور اس کے تحفظ کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اور یہ جو سالانہ 3 روزہ سالانہ کانفرنس ہے، اس کا انعقاد صرف منہ سے کہہ دینا آسان ہے، یہ جگر گوشے کی بات اور ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے، اللہ اپنی نصرت کے ساتھ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اپنے خزانوں سے آسانیاں نازل فرمائے۔ ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں اور ہر حوالے سے ہم ان کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ادنا نیکیوں کو، ہمارے ادنا اعمال کو تمام پہاڑوں برابر کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں بیمار آتے مجھے بخار ہو گیا راستے میں، اور 10 دن میں ادھر کراچی میں رہا، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، تھکان جسم میں، ٹینشن تھی، بس بھائیوں کا حکم تھا، اس حکم کی عدولی نہیں چاہتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں آ گیا۔ اب طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پیاری اور خوبصورت بات کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔